الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے: زینوا مجالسکم بالصلاة علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، سبحان او اللہ. کما قال علیہ السلام. فرمایا اپنی ان مجالس کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے: من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، او کما قال علیہ السلام. جو اللہ کے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. میں سب سے پہلے آج کے اس زکوٰۃ کورس میں آپ تمام آنے والے مہمانوں کا نہایت مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے. تمام منتظمین جنہوں نے یہ انتظام کیا ہے، میں ان کا بھی احسان مند ہوں کہ ہمارے لیے علم سیکھنے کا ایک ذریعہ بنے. دعا گو ہوں اللہ کریم ہم سب کی اس کاوش کو، اس محبت کو، اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کی تخلیق فرمائی. اپنی اس تخلیق سے پہلے لم یکن شیئا مذکورا، انسان کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. پھر اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا، اسے سمیع و بصیر بنا دیا. انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اور اس انسان کو اللہ نے جہاں زندگی دی تو موت کا ایک سلسلہ بھی رکھا، اور اس کی وجہ بھی قرآن میں بیان فرمائی: ایکم احسن عملا، تاکہ تمہارے ہی درمیان ایک دوسرے کی پہچان ہو جائے کہ اچھے عمل کرنے والے کون ہیں. حکم دیا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہ تم اطاعت کرو رب کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی. اس کے ساتھ ساتھ رب ذوالجلال نے یہ بھی حکم دیا کہ تم میرے محبوب کی اتباع بھی کرو، ان کے نقش قدم پر چلو. اس اطاعت میں اور اتباع میں فرق کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اطاعت یہ ہے ہی فعل ما ارادہ اللہ منہ، کہ کسی بھی کام سے جو رب کی مراد ہے اس کے مطابق ہم عمل کریں تو یہ اطاعت ہے. نماز کا حکم ہوا، ہم آئے نماز پڑھنے کے لیے. نماز کیسے پڑھیں؟ احادیث کو سامنے رکھا، حضور کی زندگی سامنے ہے. رکوع اور سجود والی نماز پڑھی، سلام پھر گیا، گویا ہم اطاعت کرنے والے ہیں.
جو رب کی مراد ہے، کیونکہ قرآن نے واضح نہیں کیا کہ نماز کیسے پڑھے، حدیث نے واضح کیا ہے کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی۔ قرآن میں تو صرف یہ ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو۔ پھر ہم نے نماز پڑھی تو گویا اطاعت کرنے والے۔ حج کا حکم ہوا، حج کے ارکان کے مطابق نماز پڑھی، حج کیا، گویا عبادت کی، تو یہ بھی اطاعت ہے۔ روزہ رکھا، روزے کی تمام قیودات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کے مطابق سارا دل لے کر چلے، یہ گویا کہ ہم اطاعت کر رہے ہیں۔ ایک شخص نماز کے لیے آتا ہے، پہلی صف میں بیٹھتا ہے، اور پہلی صف میں بھی ایسی جگہ تلاش کرتا ہے کہ جس جگہ اقامت کھڑے ہو کے کہی جاتی ہے، اور اقامت بھی خود کہتا ہے۔ دیکھنے والوں نے کہا کہ اس برخوردار، اس صاحبزادے، اس بچے کا عمل نہایت عجیب ہے، وقت نکال کر آتا ہے، پہلی صف میں اقامت کی جگہ پر اقامت بھی خود کہتا ہے۔ تو وہاں ایک سننے والے نے یوں کہا کہ اس کے والد محترم کا بھی یہی عمل تھا۔ تو کیا کہنا چاہتے ہیں وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ برخوردار اپنے باپ کے نقش قدم پہ چل رہا ہے۔ سلام کہنا حضور کی سنت ہے، ہم کوئی بڑا دیکھیں، چھوٹا دیکھیں، سلام میں پہل کر جائیں، گویا کہ حضور کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اتباع اطاعت و فرما برداری کو کہتے ہیں، اور اتباع نقش قدم پر چلنے کو کہتے ہیں۔ حکم دونوں کا ہی ہوا ہے، اطاعت بھی کرو، اتباع بھی کرو۔ اس جہان رنگ و بو میں رہتے ہوئے شریعت کے مطابق چل کر زندگی بسر کرنا ایک انتہائی دشوار امر ہے، لیکن رب نے ہمارے لیے اسے یوں آسان کر دیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ امر مشکل ہی تھا، لیکن رب نے اسے یوں آسان کر دیا کہ ہمارے نزدیک ایمان کو محبوب بنا دیا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، رب نے ہمارے ان دلوں کو ایمان کے ذریعے سے آراستہ فرمایا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر، سرکشی، نافرمانی، ان کی نفرت بھی ہمارے دلوں میں پیدا کی۔ یہی تو وجہ ہے کہ ایک شخص گناہ کرنے کے لیے بند کمرے تلاش کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کی نگاہوں سے چھپ رہا ہوتا ہے، کوئی مجھے دیکھ نہ لے، ماں باپ سے ان کی نگاہوں سے اوچل ہونے کی کوشش کرتا ہے، ایون کہ دوست احباب سے بھی دور رہتا ہے، کیونکہ رب نے دل میں نافرمانی، گناہ، کفر، سرکشی کی نفرت پیدا کی ہے اور ایمان کو محبوب کر دیا ہے۔